نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفت و شنید سے پہلے آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے مکی طٰہٰ و یاسین حضور رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود پاک کا ہدیہ تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ باوقار سامعین اکرام، اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہمیشہ اپنے پیغمبر بھیجتا رہا، اور یہ برگزیدہ ہستیاں اللہ کے بندوں کو دعوت حق دیتی رہی۔ جو لوگ ان پاک لوگوں کی مبارک آوازوں پر لبیک کہتے رہے، وہ دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور جن لوگوں نے سرکشی و بغاوت اختیار کی اور اللہ کے پیغمبروں کا کہا نہ مانا، تو انہوں نے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی اور اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بن گئے۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے واسطے اللہ کے پیغمبر و رسول اور ہمارے ہادی ہیں، اور ہمیں اپنے دونوں جہان سنوارنے کے لیے ان کی اتباع ضروری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہماری عبرت کے لیے ان ہولناک دنیاوی عذابوں کا بیان فرمایا ہے جو ان نافرمانوں پر نافرمانی رسول کے باعث نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور فرعون کی جھوٹی خدائی کے پول کھول کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر فرعونیوں نے اپنی فرعونیت میں آ کر اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فرعونیوں نے جب اپنی فرعونیت اور اپنا کفر نہ چھوڑا تو ہم نے ان پر متعدد قسم کے عذاب نازل کیے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے پانی کا طوفان ان پر بھیج دیا۔ حضرات گرامی وقار، مفسرین اکرام علیہم الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان ظالموں پر ایک ایسا ابر چھا گیا جس کی بدولت چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، اور بارش بڑے زور سے ہونے لگی۔ اس قدر بارش ہوئی کہ جس قدر فرعونی تھے سب کے گھر پانی سے بھر گئے، یہاں تک کہ فرعونی اس پانی میں گردنوں تک ڈوب گئے۔ ان میں سے جو بیٹھنا چاہتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ 7 روز تک متواتر بارش ہوتی رہی، اور اس قدر تواتر اور کثرت کے ساتھ بارش ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے تنگ آ گئے اور عاجز آ گئے۔ اور خدا کی شان دیکھیے کہ فرعونیوں کے گھروں میں تو اس قدر پانی جمع ہو گیا، مگر جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے
मुफस्सिरीन इकराम अलैहिमुर्रहमा ने लिखा है कि उनके घरों में पानी नहीं आया। सुभान अल्लाह। और ऐसा क्यों ना होता, जबकि अल्लाह ताला कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक तरफ आसमान पर से पानी भी बरस रहा है और दूसरी तरफ धूप भी नजर आ रही है। इसी एक जमीन पर कहीं इस कदर सर्दी पड़ रही है कि पानी जम रहा है और दूसरी तरफ इस कदर गर्मी है कि पानी उबल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो खुदा जो चाहे करे, उसकी कुदरत से ये चीज भी बाहर नहीं कि एक ही वक्त में बारिश होने से कुछ घर पानी में डूब जाएं और कुछ घर पानी से खुश्क रहें। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त ऐसा ही हुआ कि फिरौनी तो सैलाब में डूब रहे हैं और बनी इसराइल उस अजाब से महफूज हैं। भाइयों, उस सैलाब में फिरौनी जब घिर गए तो उन्हें खुदा याद आया, और ये हकीकत है कि मुश्किल के वक्त खुदा याद आ जाता है। जब मुसीबत आती है तो खुदा जरूर याद आता है। देख लो, आज किसी को बुखार भी आ जाए ना, तो अगरचे सारी उम्र उसने कभी अल्लाह ताला का नाम न लिया हो, मगर गैर इरादी तौर पर भी उसके मुंह से और नहीं तो हाय अल्लाह का लफ्ज तो निकल ही जाता है। गोया हस्ती बारी ताला एक ऐसी हकीकत और फितरी चीज है कि हर शख्स को किसी रंग में उसका इकरार ही करना पड़ता है। हजरत मोहतरम, तो फिरौनी जब अजाब इलाही के सैलाब में घिर गए तो उन्हें खुदा याद आया और किसी तरह कोशिश करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगा, लिमन कशफ्ता अन्ना रिज्जा लिनुमिनन्ना लका, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम तुम पर जरूर ईमान ले आएंगे। हजरत मोहतरम, सुना आपने कि उन लोगों ने अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या अर्ज किया? यूं कहा, लइन कशफ्ता अन्ना रिज्जा, अगर हम पर से अजाब तुम उठा दोगे। क्या कहा? तुम उठा दोगे। गोया उन फिरौनियों को भी ये यकीन था कि अल्लाह का पैगंबर अगर चाहे तो अजाब हमसे उठा सकता है। कहां ये ख्याल कि अल्लाह के पैगंबर के चाहने से कुछ नहीं होता, और कहां ये ख्याल कि अल्लाह का पैगंबर अगर चाहे तो इतना बड़ा अजाब भी उठा सकता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि नबी वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, और खुदा वही चाहता है जो नबी चाहते हैं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो मेरे दोस्तों, अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि पहला ख्याल कि अल्लाह के पैगंबर के चाहने से कुछ नहीं होता, क्या कोई इस्लामी ख्याल है? ऐसे ख्याल वालों से तो वही अच्छे जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर की ये शान समझी कि ये चाहे तो अजाब भी उठा सकता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अजाब के उठा देने की निस्बत अगर अल्लाह के पैगंबर की तरफ या बकौल बाज गैरुल्लाह की तरफ शिर्क होती तो अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के इतने बड़े जलीलुल कद्र और जलालत माप पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या उस शिरकिया कलमा को सुनकर खामोश रहते? हरगिज नहीं, बल्कि वो और भी गजब व जलाल में आ जाते और यूं फरमाते, क्या है बेदूनो, तुम अब क्या मुझे खुदाई कामों में शरीक करार देने लगे हो? जाओ, दूर हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पर से अजाब उठाया जाए, बल्कि तुम इस लायक हो कि तुम्हें और भी ज्यादा सजा दी जाए। हजरत मोहतरम, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब उन्होंने ये अर्ज किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जब तुम ये वादा करते हो कि मैं अगर तुम पर से अजाब उठा लूं तो तुम ईमान ले आओगे, तो लोग मैं दुआ करता हूं। सुभान अल्लाह। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो खुदा ताला फरमाता है, फलम्मा कशफना अनहुमुर रिज्जा इला अजलिन हुम बालिगूहु इदा हुम यनकुथून, फिर जब हमने उनसे अजाब उठा लिया एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचता है, जब ही वो फिर जाते। मुफस्सिरीन इकराम अलैहिमुर्रहमा ने लिखा है
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب یہ سیلاب ان سے اٹھا لیا گیا تو وہی پانی ان کے لیے رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی و شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئی، درخت خوب پھلے، اس طرح کی سرسبزی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ فرعونیوں نے جب یہ صورت دیکھی تو اپنی مصیبت کو بھول گئے اور اپنے عہد و پیمان کو فراموش کر بیٹھے اور کہنے لگے یہ پانی تو ہمارے لیے رحمت تھا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ چنانچہ وہ مغرور ہو گئے، اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرعونیوں نے کیا کہا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی تو ہمارے لیے رحمت ثابت ہوا ہے اور ہماری کھیتیاں خوب ہری بھری ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آ گئے اور ان کے لیے پھر بد دعا فرما دی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا۔ ان ٹڈیوں نے فرعونیوں کی ساری کھیتیاں، درختوں کے پھل، حتیٰ کہ فرعونیوں کے مکانات کے دروازے اور چھتیں بھی کھا لی۔ اللہ اللہ! حضرات محترم، اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اسے کون ٹال سکتا ہے؟ ٹڈی بظاہر ایک معمولی سا جانور ہے، مگر جب اس کا بے پناہ لشکر فضا میں چھا جاتا ہے نا تو سورج کو بھی چھپا لیتا ہے۔ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آ جاتی ہیں اور سب کچھ کھا جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان سائنس میں بے پناہ ترقی پا لینے کے باوجود بھی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ عذاب فرعونیوں پر چھا گیا اور ان کا سب کچھ کھا گیا تو اب پھر وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لگے گڑ گڑانے اور التجا کرنے کے اے موسیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لیجئے۔ میرے بھائیوں، دیکھ لو فرعونیوں کا بھی یقین یہی تھا کہ اگر بلا ٹلے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہونے سے ٹلے گی، اور یہ ان کی حاضری ان کی غلطی یا شرک نہ تھی۔ اگر شرک ہوتی تو رب تبارک و تعالی کا جلالت مآب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہتا۔ مگر بھائیو، حقیقت ہی یہ ہے کہ خدا سے کچھ پانے کے لیے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہی کے پاس جانا پڑتا ہے، اور رب کے رسول کے پاس جانا غیر خدا کے پاس جانا نہیں ہے، اس لیے کہ رب کی جملہ عطائیں اس کے رسول ہی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ تو فرعونیوں پر جب ٹڈی دل کا عذاب آ گیا اور وہ سب کچھ کھا گئیں تو پھر یہ گھبرائے اور پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا حضرت ایک بار اور کرم فرمائیے اور ٹڈی دل کا عذاب بھی دور کر دیجئے۔ اب ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اس دفعہ ہم عذاب سے بچ گئے تو آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ درخواست پھر منظور کر لی اور ان پر سے یہ عذاب بھی ٹل جانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کا عذاب بھی دور فرما دیا۔ دوستو، یہ فرعونی کچھ ایسی غفلت و ناعاقبت اندیشی کا شکار ہوئے کہ عذاب ٹل جانے کے بعد پھر اپنے عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بد عہدوں کی یہ روش دیکھ کر ان کے لیے پھر بد دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرما دیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے جسموں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی، ان کے کھانے میں بھر جاتی اور گھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کی گیہوں کو تباہ و برباد کرنے لگی۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ کر جسم پر چیچک کے داغ کر دیے اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔
اللہ بڑی قوت کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے تو اپنی ذلیل ترین مخلوق سے انسان کو ہلاک کر ڈالے۔ فرعونی بڑے غرور و نخوت میں تھے، مگر ان جوؤں نے ان کا ناک میں دم کر دیا اور یہ عاجز آ گئے۔ فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل ہوا اور وہ عاجز آ گئے، تو ایک بار پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، ایک بار ہمیں اور مہلت دیجئے، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی اور ان سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر حضرات کافروں کی ڈھٹائی دیکھیے کہ وہ پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کہنے لگے کہ ہم کوئی ایمان نہ لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میڑکوں کا عذاب نازل فرما دیا۔ حال یہ ہوا کہ ان میں سے جو آدمی بیٹھتا تھا اس کی گود میڑکوں سے بھر جاتی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو میڑک کود کر منہ میں پہنچ جاتا، ہانڈیوں میں میڑک، کھانوں میں میڑک اور چولوں میں میڑک بھر جاتے تھے اور آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو میڑک اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پھر پہنچے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں اپنے اللہ کے عذاب سے بچا لے، ایک مرتبہ اور مہلت دے اور یقین فرما کہ اب ہم کبھی اپنے عہد سے نہ پھریں گے۔ بھائیوں، ان کم بختوں کی بار بار عہد شکنی دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی دیکھیے کہ ہر بار کرم ہی فرماتے ہیں اور مہلت دیے جاتے ہیں، آخر ایک دن پھر ہلاکت کا بھی آ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی التجا ایک مرتبہ پھر قبول فرما لی اور دعا کر کے میڑکوں کا عذاب بھی ان سے دور فرما دیا۔ میرے بھائیوں، اب تو حد ہو گئی کہ ان کافروں نے اپنے عہد کا پھر بھی خیال نہ کیا اور وہ ظالم پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر دعا فرمائی تو ایک اور ہولناک عذاب ان پر نازل ہوا، اور وہ یہ کہ تمام کنووں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریا کا پانی، گرز ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اس نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے، جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا۔ اور خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی کے برتن میں آتے ہی خون بن گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی، تو اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون بن گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اللہ اللہ! حضرات محترم، فرعونیوں کے لیے جب ہر پانی خون بن گیا تو وہ لوگ پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے عہد کیا کہ ایک مرتبہ اور مہلت دیجئے، ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر برا ہو فرعونیوں کی غفلت و ضد کا اور ان کے کفر کا کہ وہ لوگ پھر اپنے عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آ گئے اور ان کے ایمان سے مایوس ہو کر یہ بد دعا فرما دی، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سب بنی اسرائیل کو عورتوں بچوں سمیت لے کر راتوں رات ہی نکل گئے۔ فرعونیوں کو پتا چلا تو وہ ان کا تعاقب کرنے کے لیے فرعون کی سرکردگی میں نکلے۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل سے دوگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون مع لشکر کے آ رہا ہے
اور آگے بھی دریا آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے، اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا سے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون مع لشکر کے کنارے پر پہنچا تو وہ بھی ان راستوں کو دیکھ کر اس راہ پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ بھائیو، حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ابدی عذاب میں رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کے ارشادات پر عمل کریں تاکہ ہم ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔